بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، سنا ہے کوئی نبی آیا ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں تو ہے لیکن اسے بہت کم بیان کیا گیا ہے۔ اس قوم کا نام قوم تبع ہے۔ ہم کسی آسمانی خدا کو نہیں جانتے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور بہادر تھی۔ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ جس کے پاس زرخیز زمین اور بے پناہ دولت تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ کاش ہم نے اپنے رب کی بات مان لی ہوتی۔ ان کا اصل گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ظلم اور غرور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا اور اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا تھا۔ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے اسی جاؤ۔ وجہ سے ان کا انجام نہایت سخت اور عبرتناک رہا۔ وہ کہتے تھے، ہم کسی آسمانی خدا کو نہیں جانتے۔ ہم کسی آسمانی خدا کو نہیں جانتے۔ سنا ہے کوئی نبی آیا ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ تبع کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ یمن پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ واقعہ قدیم عرب کے دور کا ہے۔ اس وقت یمن علم، تجارت اور حکومت کا ایک اہم مرکز تھا اور وہاں کے شہر ہر لحاظ سے بہترین تھے۔ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی نہیں مریں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اس کو مارو، ہم سے کون بدلا لے گا؟ اس شخص کو مارو، ہم سے کون بدلا لے گا؟ قوم تبع بہت دولت مند تھی اور ان کے شہر مضبوط قلعوں پر مشتمل تھے۔ ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی اور ہر طرف ان کی حکمرانی کا خوف تھا۔ یہاں کے لوگ اپنی طاقت اور امیری کے گن گاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں موت نہیں دے سکتا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، کیونکہ اس دور میں بہت سی قومیں اپنی دولت اور اولاد پر غرور کر کے اللہ کو بھول جاتی تھیں اور پھر اللہ کے عذاب سے تباہ ہو جاتی تھیں۔ قرآن نے اس قوم کی طرف بھیجے گئے نبی کا نام واضح طور پر نہیں بتایا، مگر روایات کے مطابق اس دور میں اللہ کے نبی موجود تھے جو انہیں حق کی طرف بلاتے اور ارشاد فرماتے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سچ سنو، ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن سرکش لوگ نبی کی بات کہاں مانتے؟ وہ اپنی من مانی کرتے اور کہتے، ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع، یعنی یہ بھی پہلی تباہ شدہ قوموں جیسی ہی تھی۔ مشہور روایت کے مطابق تبع نامی ایک بادشاہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی، مگر قوم بت پرستی پر اڑی رہی۔ اللہ نے انہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا بلکہ مہلت دی تاکہ وہ سنبھل جائیں، مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید ظالم ہو گئے۔ گناہ کھلے عام ہونے لگے اور ہر طرف فساد برپا ہو گیا۔ آخرکار ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے اور عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ رہے تھے اور نبی کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو نبی سے دور رہنے کی تلقین کرتے۔ جب اللہ کا عذاب شروع ہوا تو ان کی آسائشیں ختم ہونے لگیں۔ طاقت اور غرور مٹی میں مل گیا۔ ان کے مضبوط شہر اور ناقابل شکست فوجیں کسی کام نہ آئیں۔ آج نہ ان کا نام باقی ہے نہ سلطنت، صرف ایک عبرتناک انجام باقی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، انسان کی اصل طاقت اس کی دولت، اولاد یا اقتدار میں نہیں بلکہ اس کی بندگی اور عاجزی میں ہے۔
جب کوئی قوم یا شخص اپنی کامیابیوں کو اپنی ذاتی طاقت سمجھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے اور توبہ کے دروازے خود انسان اپنے اوپر بند کر لے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ قوم عاد ہو، سمود ہو، فرعون ہو یا قوم طبا، تاریخ گواہ ہے کہ سونے کے محل اور طاقتور فوجیں کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ کریم، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر رکھ اور ہمیں ان میں شامل نہ کر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔